Now we come to the most distinguished moment of this convocation. I respectfully invite the Honorable Governor of Bihar, Shri Arif Muhammad Khan Sahab, to kindly deliver convocation address. आज के कॉन्वोकेशन की सदारत कर रहे हमारे माननीय उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, माननीय विधायक श्री कमरुल हुदा जी, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय नई दिल्ली के बहुत ही मोहतरम शेख उल जामिया प्रोफेसर अफशार आलम साहब, इस इमाम बुखारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर इश्तियाक साहब, यह भी प्रपोज्ड है, तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के मोहतरम सदर जनाब मुतीउर रहमान साहब, आज यहाँ जिन तलबा को उनकी डिग्री दी गई है, सभी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और ख़ास तौर से यहाँ तालीम हासिल कर रहे, मैं आपके को अपनी नेक ख्वाहिशात देता हूँ और आपके वालिदैन को, आपके उस्तादों को, जिनका इसमें बड़ा रोल है आपको तालीम देने और दिलाने में, उन सबको भी मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस मौके पर कोई भी कॉन्वोकेशन हो, उस वक्त कुछ मशवरतन भी कुछ बातें कही जाती, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग होंगे जो मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए जाएंगे, लेकिन वो लोग भी होंगे जो आज के बाद अपनी अमली ज़िंदगी शुरू करेंगे। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि खुदा की मखलूक, अंग्रेजी में स्पीशीज कहते हैं, हशरातुल अर्द हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसान हैं, हजारों किस्में, लेकिन इंसान अकेला है जिसको कुदरत ने अकल दी है, शऊर दिया है, सोचने समझने की ताकत दी है। तो दूसरे जो जिंदा चीजें हैं और उनमें और आप में एक फर्क कुदरत ने पैदा किया। दूसरे किसी भी स्पीशीज पर आप नजर डालिए, वो हर एक उनमें से अपने लिए जीता। इंसान को अकल दी है तो उसका भी कोई तकाजा है, और आमतौर से ये माना जाता है कि अकल और शऊर का तकाजा है कि हमें ये हक हासिल नहीं कि हम सिर्फ अपने लिए जिंदा रहें, बल्कि कुदरत ने जो सलाहियतें हमें दी हैं उसका इस्तेमाल हमारी अपनी जात, हमारा अपना खानदान, उससे बढ़कर माशरे के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए होना चाहिए। अभी जब यहाँ शुरुआत हुई, और सिर्फ शुरुआत नहीं हुई,
ٹرسٹ کا نام بھی توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ اس کے معنی سمجھتے ہوں گے. تو یہاں جب شروعات ہوئی سورہ رحمان کے علاوہ پہلے الحمد کی کچھ لائنیں پڑھی گئی. یہ قرآن حکیم کی وہ صورت ہے. آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ اس معاملے میں علم حاصل کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ کے حضور جب ہم سر جھکاتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو اگر کسی چیز کو لازمی قرار دیا گیا ہے تو سورہ الحمد ہے، باقی چیزیں اضافی. میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ جو چیز لازمی قرار دی گئی ہے کم سے کم ہم اس کے معنی پر، اس کے مطلب پر اس کا فہم پیدا کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. 7 آیتیں ہیں، 4 آیتیں اس میں توصیفی کلمات اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے. آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ یوم جزا کے مالک ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہم سے مدد مانگتے ہیں. لیکن دعا جو ہے وہ آخری 3 آیتوں میں ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ اب اسے دیکھیں، اس پہ بہت سنجیدگی سے غور کیجیے گا، ایک دم سرسری طور پہ مت لیجیے گا. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. اللہ کی کتاب آ چکی تھی، اس سے زیادہ سیدھا راستہ کوئی اور ہو سکتا تھا. تو اگلی آیت ہونی چاہیے تھی وہ راستہ جو آپ نے قرآن حکیم میں ہمیں بتا دیا وہ نہیں. کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ان کا راستہ جن پر آپ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ کی نعمتیں نازل ہونا بند نہیں ہوئی ہیں، آج بھی اور حکم دیتا ہے. وہی آئی جس دن سے اس نے ہوش سنبھالا ہے یہ ہمارا انکار کرتا ہے، کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا. لیکن جب سے اس نے انکار شروع کیا ہے ہم نے اس کا کھانا بند نہیں کیا. ہم اس کو روزی روٹی دے رہے ہیں. اور اس آدمی کو جس کو ہمارا روز انکار کرتا ہے اور ہم اس کو دیتے ہیں. یہ سورج جو ہے، جو اس پہ پانی چڑھاتا ہے صبح کو اس کو بھی روشنی دیتا ہے، جو اس کو پانی نہیں چڑھاتا اس کو بھی روشنی دیتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم ہم تو اسے روز کھانا دیتے ہیں، تم ایک وقت نہیں دے پائے. تو بولے حضور اس نے ایسی بات کہی کہ میں سکتے میں آ گیا اور میں بھول گیا. کہا کہ کیسے ہو تم اسے ایک وقت کھانا نہیں کھلا سکے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑ لگاتے ہیں اور وہ دور چلا گیا، وہاں سے اس کی خوشامد کر کے پکڑ کے لے کے آتے ہیں اور اس کو کھانا کھلاتے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ کے اخلاق اپناؤ. جیسے ہمارے ہندوستان میں خاص طور سے ادویت تو بہت پیچھے ہے میرا. ہم پروگرام عقیدہ یہ ہے نہیں کہ پرماتما آتما کی شکل میں ہر کسی کے اندر موجود ہے. لہذا اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، ہر کسی کے جسم کو پرماتما کے مندر کے روپ میں دیکھو. قرآن حکیم میں بھی آیت ہے، بھولیے گا مت.
فَإِذَا صَفَّيْتُهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور اللہ نے فرشتوں سے کہا جب میں اس مٹی کے پتلے کو سجا سوار دوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم اس کے سامنے جھک جانا. تو میں نے کسی بڑے عالم سے پوچھا کہ حضور یہ جو اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے یہ صرف مسلمانوں میں پھونکی ہے یا باقی سب میں بھی پھونکی ہے؟ کہا نہیں، یہ تو سب میں. تو اگر سب میں ہے یہ اللہ کی روح تو سب ہمارے عزت اور احترام کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. ہمیں کیا حق ہے کہ ہم کسی کے اوپر کمنٹ کریں کہ یہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے؟ ارے جسے اللہ نے جو توفیق دی ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. مجھ سے اور آپ سے نہیں کہہ رہے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہم چاہتے اگر تو سب ایک جیسے ہوتے، ایک ہی ایمان والے ہوتے. ہم نے تو چاہا نہیں. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تو کیا آپ زبردستی کریں گے کہ یہ ایمان لے آئیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی شخص کسی راستے پہ، صحیح راستے پہ نہیں آ سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ. یہ عقل کی بات بتا دی. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اور جو لوگ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، اللہ عربی میں لٹرل ٹرانسلیشن، لفظی ٹرانسلیشن کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان پر گندگی پھینکتے ہیں جو عقل کی بات کی، جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. لیکن محاورتاً عربی میں اس کو کہا کہ مطلب جیسے کہیں گے ہار میں جاؤ اگر تم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. یہ قرآن کی تعلیمات ہے. ہم دنیا کے ٹھیکیدار بن گئے کہیں نہ کہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ ہم ہر کتاب پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑ. بات توحید کی، کام شخصیت پرستی کی. ہر کتاب کو پڑھیں گے قرآن کو چھوڑ. میں نے دیوبند کا اور ندوے کا نصاب دیکھا، صرف چند صورتیں عالمیت کے نصاب میں ہیں اور ہدایہ یا حدیث کا دور کئی دفعہ کرایا جاتا ہے. قرآن پہ آپ کی نظر کیوں نہیں جاتی بھائی؟ یہ جو مسلم قوانین ہیں، قرآن کو 2 آیتیں کم سے کم میں جانتا ہوں جس میں قرآن بادشاہوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے. یہ قوانین کس کے لیے لکھے گئے تھے؟ بادشاہوں کے لیے. آپ ایک چلتے پھرتے آدمی سے سوال پوچھئے، ارے نیپال آپ کے برابر میں دنیا کا غریب ترین ملک ہے، وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہم بادشاہ کو قبول نہیں کرتے. اور اللہ نے آپ کو ساری دولت سے نوازا ہے ان ملکوں کو، لیکن ہر جگہ یا تو بادشاہ سلامت ہے یا گریٹ لیڈر، جن کا پھر گریٹ لیڈر کا بیٹا گریٹ لیڈر ہو جاتا ہے، پھر اس کا بیٹا گریٹ لیڈر ہو جاتا ہے. کیا ہے بھائی؟ کہیں دنیا کی شکایت کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا لا تسبوا الدہر، یہی ہے. اگلا جملہ کیا ہے؟ انا من الدہر. وقت کو کبھی برا مت کہنا، وقت تو میں ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے الدہر. تو اللہ کا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں مجھے برا لگتا ہے جب میرے بندے مجھے گالی دیتے ہیں. اللہ آپ کو کیسے گالی دیتے ہیں؟ کہا جب وقت کو برا کہتے ہیں، وقت تو میں ہوں. اگر قرآن کی تعلیمات پر جائیں گے تو اگر آپ پہ مشکل وقت ہے تو آپ کے ذہن میں قرآن کی وہ آیت آئے گی جہاں یہ کہا گیا ہے جب تمہاری بدعمالیاں حد سے آگے گزر جائیں گی تو ہم تمہارے اوپر
ظالموں کو نہیں کہا ہے، کہا ہم اپنے ایسے بندے مسلط کریں گے جو تمہارے گھروں تک پہنچ جائیں گے، پھر انسان اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر آپ ہر وقت روتے رہیں گے، شکایت کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ارے ویسے ہی یہ ملک 47 میں اس کے 2 ٹکڑے کرائے، ویسے ہی خود اعتمادی ختم ہو گئی، اب جو بچی کچی ہے وہ روزانہ انہیں بتاؤ تم مظلوم ہو، تم مظلوم ہو، تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو بچی کچی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ دین حکومت کی طاقت کے سہارے نہیں چلتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت ہے، آپ مجھ سے بہتر سمجھیں گے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ مسلمان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میں مرنے کے بعد جنت میں جاؤں، یہی ہے نا سب سے بڑی خواہش، مغفرت ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، جنت تو ہم نے صرف ان کے لیے بنائی ہے جو دنیا میں بڑائی کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر حکومت میں نہیں ہوں گے، کل کو حجاب پہننے والی لڑکی پرائم منسٹر بنے گی، ارے بھائی پرائم منسٹری میں مغفرت ہے کیا؟ پرائم منسٹری میں جنت ملے گی کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو 2 قریش کے ان کے اپنے بھتیجے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اس زمانے میں تو کوئی نوکریاں تھی نہیں، ایک ہی نوکری تھی، زکوٰۃ اکٹھا کرنے والوں کو کچھ تنخواہ دی جاتی تھی۔ دونوں آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ حضور ہماری شادیاں بھی نہیں ہوئی ابھی، اگر ہمیں عامل مقرر کر دیا جائے، میں ابھی ختم کر رہا ہوں، یہ ایسا موضوع ہے کہ مجھے 2-4 منٹ روک، کیا کہ اگر ہمیں عامل مقرر کر دیا جائے تو ہماری شادیاں بھی ہو جائیں گی، ہماری روزی روٹی چلے گی۔ حضور کا جواب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری میں دیکھ لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عہدے کا طلبگار ہو اسے ہم عہدہ نہیں دیتے۔ اپنے بھتیجوں کو کہا جو عہدے کا طلبگار ہو اسے ہم عہدہ نہیں دیتے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ کہا جو زمین میں بڑائی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے جنت کا گھر نہیں ہے۔ ارے نماز کاہے کے لیے بھائی؟ میں زمین میں سر لگاتا ہوں، اس ملک کی زبان استعمال کروں تو میں ماتھا ٹیکتا ہوں، کیا احساس پیدا ہونا چاہیے؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے اللہ کی کتنی بھی نعمتیں میرے اوپر ہوں، لیکن میں اتروں یہاں، ٹھوکر لگے اور پتہ چلا ابھی ختم، یہ ہے حیثیت میری۔ تو نماز کاہے کے لیے ہے؟ انسان میں عاجزی پیدا کرنے کے لیے، انکساری پیدا کرنے کے لیے، ونمرتا پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ہرگز نہیں کہ میں بڑا، کون بڑا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور بڑا ہے کیا؟ لیکن میں کہنا نہیں چاہتا، کبھی بلکہ مجھے یاد آ گیا، یہاں سے سمجھ لیجئے، مجھ سے مت کہلوائیے، ایک عام طور سے نماز میں ہم قرآن کے کچھ حصے پڑھتے ہیں، تو کچھ آیتیں قرآن کی سورتیں ایسی ہیں جو بہت چھوٹی، تو نماز میں پڑھنے کے لیے عام طور سے یاد ہوتی ہے لوگوں کو۔ ایک سورت ہے ماعون، کیا خوبصورت بات کہی، سبھی خوبصورت ہے لیکن کیا کمال کی بات کہی کہ دیکھیے صاحب، میں اگر کہیں غلطی کروں بھولوں تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مجھے درست کر دیں، ہے نہیں میرے پاس۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ،
کیا تم اس کو دیکھتے ہو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب دین کو جھٹلانے میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کی، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں جنرلی کہتا ہوں، ایک آدمی مندر کے سامنے کھڑے ہو کے کہے، جس کا بھی مندر ہو کہ میں اسے نہیں مانتا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ جھٹلانا کہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں، ڈینائی کرتا ہوں، جھٹلاتا ہوں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بھی تم نے اسے دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ دین کو یہ نہیں کہا آگے قرآن نے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا وغیرہ وغیرہ۔ قرآن نے کہا دین کو کون جھٹلاتا؟ کہا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، جو یتیم کو، بے سہارا کو دھکا مارتا، وہ ہے دین کو جھٹلانے والا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور جو غریب کو نہ تو خود کھانا کھلاتا ہے، نہ دوسروں سے کہتا ہے کہ اس غریب کو کھانا کھلا، وہ ہے دین کو جھٹلانے والا۔ اور اگلا کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ میری خواہش تھی کہ میں آپ سے کہتا کسی سے کہ اس کا ترجمہ کر دیجئے۔ اور تف ہے نماز پڑھنے والوں پر، بے نمازیوں پہ نہیں کہا، تف ہے نماز پڑھنے والوں پر۔ نماز جا رہے ہیں، 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد کرتی ہے اسے نہیں جانتے۔ تو کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نماز کے تقاضوں سے واقف نہیں ہیں، کہ نماز تو پڑھی لیکن نماز پڑھنے کے بعد مجھے کن چیزوں کے تئیں احساس مضبوط ہونا چاہیے، اس کا کوئی احساس نہیں۔ الذین ہم یراؤن، یہ نماز پڑھنے والے وہ ہیں جو یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، یہ خاص بات ہے۔ یراؤن، وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور کسی کی، خاص طور سے اپنے پڑوسی کی چھوٹی موٹی ضرورت میں بھی کام نہیں آتے۔ یہ ہیں لوگ جو دین کو جھٹلاتے ہیں۔ اب پوری ڈیفینیشن ہی بدل جائے گی، ہمارے عام آدمی کو تو کچھ اور بتایا گیا۔ تو یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے عرض کری کہ مجھ سے روکا نہیں جا رہا، میں معافی چاہتا ہوں مطیع الرحمان صاحب، ہرگز بھی آپ کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں، صرف آپ کا دھیان کھینچ رہا ہوں قرآن کی ایک آیت کی طرف۔ اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ مدینے میں، اور یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مدینے میں کچھ عرب ایسے تھے جو اپنی غلام عورتوں سے پیشہ کراتے۔ اب ایک باعزت خاتون نکل کے جا رہی، کسی نے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا، کسی نے اس کی شرٹ کھینچ لی، وہ ناراض ہوئی، یا اس کے خاندان والے، وہ وہاں تو لڑائی پہ بہت جلدی آباد ہو جاتی۔ تو اگر وہ لڑائی کی نوبت آئی تو یہ لوگ جو ایک خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو محلوں میں باہر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام دھندا نہیں ہوتا وہ یہ حرکت کرتے تھے۔ تو وہ اب اپنے بچاؤ میں یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اس خاتون کو، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا یہ کس خاندان کی ہے، ہم نے تو اس کو وہ سمجھا جن سے پیشہ کرایا جاتا تھا۔ اور یہ سب کتابوں میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں، ہم نے وہ سمجھا، مطلب اپنا بچاؤ یہ کہہ کے کرتے تھے کہ ہم نے اسے کچھ غلط فہمی میں کر دیا۔ اب اس پر ایک آیت نازل ہوئی، 33ویں سورت کون سی، شاید آپ کو پتا ہو، 33ویں سورت میں 33 میں 59 نمبر کی آیت،
या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बिनातिका व निसाइल मोमिनीना, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और बिलीविंग विमेन जो ईमान लाई हैं औरतें, उनसे आप ये कहिए कि युद्नीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि जब वो बाहर निकलें तो अपने जिस्म पर जलाबीब, औरतों का वो कपड़ा कुर्ता जिसे ऊपर पहना जाता, उसको उसके साथ वो अपने कपड़ों के ऊपर डालते, मतलब जो नॉर्मल कपड़े पहने वो पहने, और उसके ऊपर जलाबीब। अब जलाबीब क्या है, इस पे बहुत दिन बहस हुई, लेकिन इब्ने इसहाक में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली वही के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी की हालत में थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच रहे थे कि कोई आसिफ तो नहीं है, तो हज़रत खदीजा के लिए लिखा है कि अगर ये फरिश्ता होगा तो मैं अपना जलाबीन उतार के कपड़े को जलाबीन कहा जाता है। तो लेकिन अगर अब कल को पासपोर्ट, अगर हम इस तरह तरबियत कर रहे हैं अपनी बच्चियों की, तो कल को तो वो पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएगी तो उसको तो वहां फोटोग्राफर के सामने बैठने में बेचैन हो जाएगी। अगर कल को वो आईपीएस बन जाती है इनमें से कोई लड़की, तो ये क्रिमिनल के पीछे कैसे भागेगी? हमारी बच्चियां तो पायलट भी बन रही हैं, फाइटर प्लेन चला रही हैं, दुनिया का हर काम कर रही हैं। और ध्यान रखिए, कुरान हकीम ने फरमाया इल्ला तंफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे, गालिब का शेर है, हम मौहिद हैं, हमारा केश है दरके रुसू, मिल्लतें जब मिट गई अज्जा ईमा हो गई। तो कुरान हकीम का हुक्म है इल्ला तंफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम ला तदुर्रुकुम शैयन, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हें सख्त अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा। आगे का अज़ाब तो मरने के बाद आएगा नहीं, इसी जिंदगी में। कहा तुम जहां बैठे हो वहां किसी और को लाकर बिठा दिया जाएगा और अल्लाह का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं बहुत माफी चाहता हूं, मेरी आदत नहीं है कि मैं ताली बजवाने के लिए या खुश करने के लिए सिर्फ वक्ती तौर पे मैं बातें कहूं। मुझे फिक्र होती है कि आने वाले दिनों में अगर हम माजी से सबक नहीं लेंगे और आज के हमारे अमल वो नहीं होंगे जो मुस्तकबिल बेहतर बना सकें, तो हम अपने साथ जुल्म करेंगे। आपने इतनी देर मेरी बात सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिमाचल यमुना तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
বলছিলাম আপনার ছেলেমেয়ের পাশে অলরেডি শেষ হয়ে গেছে। আমার কথা Thank you.